کی بارش ہے، خدا کی ہے نوازش ہے، زعیم کی ہے خواہش ہے۔ یہ رحمتوں کی بارش ہے، خدا کی ہے نوازش ہے، زعیم کی ہے خواہش ہے۔ ہمیشہ سرخ رو رہے یہ ذکر کو بکو رہے، ہمیشہ سرخ رو رہے یہ ذکر کو بکو رہے، کرم قیام جوم ہے یہ مرکز العلوم ہے، 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 یہ مرکز العلوم ہے۔ یہ مرکز العلوم ہے، یہ مرکز العلوم ہے۔ حضرات، مرکز العلوم کی اس سرزمین اڑیسہ کے لیے کیا خدمات ہیں، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ ٹھاٹے مارتا ہوا یہ سمندر اور علماء اکرام کی یہ جمع غفیر اور اس صوبے کے اندر پھلتا پھولتا دین حق، یہ ساری چیزیں مرکز العلوم کی داستان بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج مرکز العلوم میں جس عظیم المرتبت شخصیت کا عروج مسعود ہوا ہے، وہ کوئی معمولی حیثیت کی شخصیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم اور آپ اپنے درمیان میں جس شخصیت کو پا رہے ہیں، وہ عالمی سطح کی ایک عظیم المرتبت شخصیت، خانوادہ مدینہ مدنی کے چراغوں میں ایک چراغ، اور میرے دوست و بزرگوں، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جس کے تا حیات اس مرکز العلوم کو سرپرستی حاصل رہی، اس عظیم ہستی شیخ الاسلام کے نواسہ اور دارالعلوم دیوبند کے ایک موقر استاذ نائب امیر الہند اور حضرت امیر الہند دامت برکاتہم کے داماد محترم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ کی اس آمد پر ہم جتنے بھی شکریہ ادا کریں کم ہیں، لیکن حضرت معتمم صاحب دامت برکاتہم اپنی طرف سے حضرت والا کی خدمت میں چند حروف سپاس پیش کیے ہیں، جس کو پیش کرنے کے لیے میں ہمارے جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا کے نائب ناظم تعلیمات ایک مائے ناز استاد حضرت مولانا محمد ثاقب صاحب قاسمی دامت برکاتہم جون پوری کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت محتمم صاحب کی جانب سے پیش کردہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ یہ جو ترانہ بچوں نے پیش کیا ہے، اس سے متاثر ہو کر بہت سارے احباب نے ان کو انعام سے نوازا ہے۔ نام نہیں لکھ پایا معذرت کے ساتھ، اور وہ تمام بچے آ کے اپنا انعام حاصل کر لیں۔ خطبہ استقبالیہ بخدمت اقدس حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث ام المدارس دارالعلوم دیوبند اور جنرل سیکریٹری دینی تعلیم بورڈ جمعیت علماء ہند، بموقع جلسے تکمیل ختم بخاری شریف و جشن دستار فضیلت جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا تبلیغ نگر پود کٹک اڑیشہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
یہ کس زہرہ جبی کی انجمن میں آمد آمد ہے، یہ کس زہرہ جبی کی انجمن میں آمد آمد ہے، بچھایا ہے قمر نے چاندنی کا فرش محفل میں۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد افتخار صدر محفل، علماء کرام، مہمانان اعظام اور حاضرین جلسہ، آج ہم سب کے لیے اور خصوصاً اہالیان سونگڑا کے لیے انتہائی فرحت و انبساط کی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ آج تکمیل ختم بخاری شریف کی اس روح پرور اور بابرکت مجلس میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، جو یقیناً ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے، کیونکہ صحیح بخاری وہ عظیم کتاب ہے جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا شرف حاصل ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم تمام اراکین جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا اپنے مہمان معظم جلیل القدر عالم دین، علم و عمل کے پیکر مجسم، نواسے حضرت شیخ الاسلام نائب امیر الہند حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث ام المدارس دار العلوم دیوبند اور جنرل سیکریٹری دینی تعلیم بورڈ جمعیت علماء ہند کا دل کی گہرائیوں سے پرخلوص اور پرجوش استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں گلہائے عقیدت و محبت کا نیاز مندانہ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت مہمان معظم، آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود سفر کی دشواریوں کو برداشت فرما کر ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور ہماری حقیر سی دعوت پر تشریف لا کر ہمت افزائی فرمائی، جس سے ہماری امنگوں میں توانائیاں، ہمتوں میں بلندیاں، حوصلوں کو زندگی اور عزائم کو تازگی ملی۔ آپ کی اس ذرہ نوازی اور خرد نوازی اور تشریف آوری سے ہمارے قلوب فرحہ و شادہ ہیں کہ آپ نے ہمیں اس رونق بزم سعید سے استفادے کا حسین موقع عنایت فرمایا، فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم سامعین کرام، مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری زیدہ مجدہم کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا شمار عالم اسلام کی ممتاز شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ کی دینی، علمی، فقہی، تصنیفی، تبلیغی، تقریری، تحقیقی اور تدریسی صلاحیت آپ کے اوصاف کمالات اور علمی وجاہت چہار دانگ عالم میں مسلم ہیں۔ آپ ہندوستان کے معروف و مشہور عالم ربانی، قاطع مرزائیت، حیا کے پیکر، متوازن و متواضع شخصیت کے حامل، استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری سابق نائب محتمم دار العلوم دیوبند کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نواسے ہیں۔ آپ درس و تدریس، فقہ اور فتاوی نویسی کے فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ ایک کہنہ مشق مصنف اور مؤلف بھی ہیں۔ آپ کی تصانیف اور تحریریں تفسیر و حدیث، تاریخ و سیر، فقہ، اخلاقیات اور اسلامی تاریخ وغیرہ جیسے اہم فکری اور تحقیقی موضوعات کا حسین مرقع ہوا کرتی ہیں۔ آپ کی چند نمایاں کتابوں میں خصوصاً کتاب المسائل اور کتاب النوازل، جو آپ کی علمی گہرائی، دقیقہ سنجی اور فقہی استنباط میں ملکہ تامہ کا کامل مظہر ہے، نیز آپ جمعیت علماء ہند کی دینی تعلیمی بورڈ کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور امارت شریعہ ہند کے نظام کے تحت نائب امیر الہند کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر اکابر و اسلاف کی علمی اور فکری آماج گاہ
ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا درس و تدریس کے لیے آپ کو قبول کرنا آپ کے مقام قابلیت و قبولیت کو مزید اعتبار بخشتا ہے۔ بحر عرفانی کا بے شک در یک دانہ ہے تو، بحر عرفانی کا بے شک در یک دانہ ہے تو، گل ستانے علم و تقوی کا گلے رانا ہے تو۔ ان کی محفل میں جنہوں نے پی شراب ارغواں، ان کی محفل میں جنہوں نے پی شراب ارغواں، دہر کی ہر بزم میں ہے کامیاب و کامراں۔ عالی مقام مہمان معظم، آپ اس وقت جس ادارے میں تشریف فرما ہیں یہ محتاج تعارف نہیں، اس لیے کہ اس کی خمیر اور بنیاد میں جہاں اساتین و اکابرین اڑیسہ کی جد و جہد شامل ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کے نانا جان قطب عالم مجاہد جلیل شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی تڑپ اور تحریک شامل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کے ہاتھوں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور آپ ہی کے اشارے پر آپ کے شاگرد رشید مناظر اسلام حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب کٹکی علیہ الرحمہ نے ایسے وقت میں مدرسے کی باغ ڈور سنبھالی جس وقت پورے اڑیسہ میں قادیانیت اور فرقہ باطلہ کا ایک طوفان بلا خیز بپا تھا۔ چنانچہ مناظر اسلام علیہ الرحمہ نے فتنہ قادیانیت اور فرقہ باطلہ کا تادم حیات تعاقب کیا اور ان کی کمر کو ہی توڑ کر رکھ دیا کہ دوبارہ اٹھنے کی سکت ہی نہ رہے، اور پورے اڑیسہ میں چپے چپے میں مدارس و مکاتب کا جال بچھا دیا۔ آج پورے اڑیسہ میں جہاں کہیں مدارس و مکاتب دینی ادارے ہیں، اسی ام المدارس اڑیسہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کی بالواسطہ یا بلا واسطہ شاخ ہیں۔ اس ادارے کے فارغین جہاں کہیں گئے انہوں نے علم دین کی امانت کو سمجھ کر آگے بڑھایا، خواہ درس و تدریس کے ذریعے ہو یا امامت و خطابت کے ذریعے، اصلاح معاشرہ کے ذریعے ہو یا اشاعت دین اور حفاظت دین کے ذریعے۔ آپ کے بعد آپ کے شاگرد رشید بلبل اڑیسہ مناظر اہل السنت والجماعت حضرت مولانا و مفتی قاری سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ نے نہ صرف آپ کی فکر اور تحریک میں رنگ و روغن بھرا بلکہ اس ادارے اور اس فکر کو عروج کی ایسی منزل پر پہنچا دیا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کے لیے یہاں دین پر چلنا اور ہر طرح کی دینی تحریک کو پروان چڑھانا آسان ہو گیا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد اور اس کی پاکیزگی اور استحکام کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی سرپرستی ہمیشہ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کی طرف منسوب رہی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ العرب والعجم اور حضرت فدائے ملت رحمہم اللہ کے بعد یہ ادارہ جانشین شیخ الاسلام صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند کی زیر سرپرستی ہے۔ مزید یہ کہ جامعہ کا مکمل انتظام و انصرام با اختیار اور معتبر مجلس شورا کے تحت چلتا ہے۔ حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب مدظلہم محتمم شاہی مراد آباد اور حضرت مولانا مفتی خورشید انور صاحب گیاوی مدظلہم استاد حدیث دارالعلوم دیوبند جیسے معزز ترین اور اصحاب الرائے اساتین و اکابرین اس مجلس شورا کے رکن ہیں، جن کی توجہات اور مشوروں سے یہ ادارہ ترقی پذیر ہے الحمدللہ۔ معزز سامعین اعظام، چلتے چلتے ایک بار پھر ہم اپنے مہمان مکرم تمام معزز مہمانوں علماء کرام قابل قدر سامعین خصوصاً ابنائے قدیم اور اہالیان سونگڑا کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کر اس بابرکت مجلس میں شرکت فرمائی، اپنی بے لوث توجہ دعاؤں
دعاؤں اور ہر طرح کے تعاون سے اس محفل کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل مجلس کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ من جانب سید نقیب الامین برقی قاسمی، محتمم و شیخ الحدیث، جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کٹک۔